ریاست کے اندر جو ہے یا تو اپوزیشن گھسیٹ کے لے آتی ہے اداروں کو یا پھر حکومت لے آتی ہے، کیونکہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی سننے والی ہے. جس طرح کہ یہ آپ نے ٹاک سنی، یہ بڑی الارمنگ ہے اور اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے اور امریکن گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ خاتون وہیں پہ ہے اور یہ اگر انہی کی آواز ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی لازمی ہونی چاہیے. لیکن اداروں کو جس طرح میں نے کہا گھسیٹ کے کبھی گورنمنٹ لے آتی ہے کبھی اپوزیشن لے آتی ہے. آج ایک بڑی ہی ایکسٹرا آرڈنری تباہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں نون لیگ والوں نے یہ بتایا کہ سینیٹر ان کے ایک ہیں، ان کو فون کر کر کے جو ہے کس طرح دھمکایا جا رہا ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ شرمندگی کی بات حکومت وقت کے لیے اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے اور کسی کے لیے اگر یہ سچ ہے. سنوائیں جی. دو ذمہ داران کی کالیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو سرکاری امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں اور گیلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں. مجھے پہلی کال آئی 6 مارچ کو، جو میں واٹس ایپ کال تھی اٹینڈ نہیں کر سکا. 7 مارچ کو آئی 2:58 پہ اور 9 کو آئی 12:06 پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ تو ہم کس طرح اس کی آپ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں. FIA اور اینٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا. آپ نے جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں، انشاءاللہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ممبران نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں، ہمیں ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے. جب سینیٹرز کو ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ ایوان میں نہ آئیں یا اپنا ووٹ بدل دیں یا فلانے کو ووٹ دیں اور فلانے کو نہ دیں، تو پھر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے. لیکن آج پھر یہ شہادتیں ہمارے پاس ہیں، ایک نہیں ہے بہت سی ہیں. حافظ عبدالکریم صاحب بیٹھے ہیں، نیب کے پیغامات آئے ہیں، نیب کے نوٹس آئے ہیں، نیب سے فون آئے ہیں اور اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشن سے فون آئے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جب پاکستان کے ریاستی ادارے بے ایمان ہوں گے، وہ اپنے من پسند ایجنڈے کو نافذ کریں گے. یہاں پہ پاکستان کی ریاست غیر جانبدار نہیں ہو رہی اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں ریاست کے آگے، ریاستی اداروں کے آگے. 70 سال ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں. وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنی ہے، ہم ان اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال کر رہے ہیں. ان اداروں کی توہین ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آنکھوں سے پٹیاں اتاریں خدا کے لیے. پوزیشن یہ ہے کہ جی حکومت کو فی الحال میجورٹی حاصل تو نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو 48 ممبرز گورنمنٹ کے ہیں، جبکہ PDM کے ساتھ اگر ڈار صاحب کو نکال دیں، کوئی ڈار صاحب آبویسلی آ تو سکتے نہیں، وہ ایکس کانڈر بھی ہیں اور لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو PDM کے بنتے ہیں 49. جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے غیر جانبدار رہے گی. ایک نان الائنڈ ممبر ہیں جو کہ BNP عوامی لیگ کے ہیں اور ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر یہ بھی کسی کے ساتھ نہ ہو یا نیوٹرل رہ گئے تو 49 PDM اور 48 جو ہے گورنمنٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ BNP والے جو ہیں یہ چلے گئے گورنمنٹ کے ساتھ تو 49 پہ ٹائی ہو جائے گا. اور ٹائی ہو جائے گا تو ہماری معلومات کے مطابق یہ الیکشن کے لیے سینٹ کے چیئرمین کو میجورٹی لینی پڑتی ہے. 99 کے عوام میں میجورٹی لینی پڑے گی، 100 میں 51 لینی پڑتی ہے. اس میں جب میجورٹی نہیں ہوگی تو الیکشن دوبارہ ہوگا اور یہ الیکشن بار بار ہوتا رہے گا جب تک کہ کسی ایک کو دونوں میں سے یوسف رضا گیلانی صاحب یا سنجرانی صاحب میں سے کسی ایک کو میجورٹی نہ مل جائے. لیکن میں واپس آ رہا ہوں اسی کے اوپر، وہ جو گورنمنٹ ہراساں کر رہی ہے، اپوزیشن کو جو الزام لگ رہا ہے. میں جاوید لطیف صاحب، میں نے آپ کو پہلے ایک آڈیو سنوائی ایک خاتون کی جو مبینہ طور پر ایک ٹارگٹ کلر کو کہہ رہی تھی کہ ٹارگٹ کلنگ کرو جا کے ریاستی اداروں کی پریس کانفرنس تھی. اب آپ پھر ریاست کو، اس کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کے لیے ایک پریس کانفرنس آپ نے کر دی. یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی ہارڈ کور ایویڈنس اگر ہے تو پریس کانفرنس کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن پاکستان میں جائیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب، میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صادق سنجرانی صاحب کو جب پہلے سلیکٹ کیا گیا، یہ کام اس وقت سے جو چلا تھا آج تک چلا آ رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے اور اس کا ثبوت میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں. آپ حافظ عبدالکریم صاحب کی بات کو اگر نہ مانیں تو اس کو الگ کر دیں. مجھے آپ کے جو وزیر ہیں، وزیر داخلہ، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اسٹیٹ کے امیدوار ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہیں سے کوئی اس کا رد عمل آیا، کہیں سے اس کی کوئی وضاحت آئی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کامران شاہد صاحب، اس کے بعد سنجرانی صاحب کی اپنی بھی ویڈیو ایک چل رہی ہے، اس پر بھی انہوں نے خود کہا اپنے دوستوں کو
کہ میں کس کا کینڈیڈیٹ ہوں. نمبر ایک، میں پھر یہ کہوں گا کہ کیا ماضی میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے 2 موقعوں پہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم بالکل سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے، تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھا، آپ نے ڈسکا کا الیکشن دیکھا، آپ آج دیکھ رہے ہیں. اگر میں یہ گلہ کروں کہ میری اکثریت ہے اور اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ مجھے یہ کہیں گے کہ وہ بک گئے ہیں. مجھے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی کو زبردستی یا اداروں کو استعمال کر کے یا اداروں جاوید لطیف صاحب آپ کے نزدیک، جاوید لطیف صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے نزدیک جو ہے بک جانا جو ہے وہ ایک چھوٹا جرم ہے، جبکہ ریاستی اداروں کے پریشر میں آ کے ووٹ تبدیل کرنا وہ ایک بڑا جرم ہے. میرے نزدیک تو دونوں جرم ہیں. لیکن سر میری ایک بات تو سنیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں سر. آپ نے جب 16 بندے خریدے ان کے، آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے اگر یہ آپ کے سارے بندے بھی خرید لیں اب تو آپ دونوں ایک ہی چکے پٹے، ایک ہی پل رہے کہ 2 ترازو کے ایک پل رہے، ایک ترازو کے 2 پل رہے، کیا فرق کیا آپ دونوں میں؟ ایک جیسی آپ نے ان کے خریدے یا آپ کے خرید لیں گے یا یہ دباؤ ڈال لیں گے؟ کیا فرق ہے؟ بتائیں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپوزیشن میں ہوتے ہوئے طاقت نہیں ہوتی، پیسہ ہے. آ جائیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ بک رہے ہیں، بھائی اگر بکتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا. اب آ جائیں سر، اس میں ثبوت کیا چاہیے؟ 16 بندے آپ کے ساتھ آ گئے. میاں صاحب میری بات سنیں، 16 بندے آپ کے ساتھ آ گئے، آپ کے خیال میں وہ کس طرح آپ کے ساتھ آ گئے؟ وہ کسی اصول پہ اگر آپ کے ساتھ آئے ہوتے تو اعتماد کے ووٹ میں اٹھ کے عمران خان کے منہ پہ کہتے کہ تم پہ اعتماد نہیں ہے. تو کیونکہ وہ بکے ہوئے تھے تبھی آپ کے ساتھ آئے. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کامران، میں توقع رکھتا ہوں، ہاں میں کامران آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم نے خریدے ہوتے تو دوبارہ کیا وہ بکے ہیں عمران خان کو ووٹ دیتے وقت، اعتماد کا ووٹ دیتے وقت؟ بھائی بکنے والا کھلے نہ کریں سر. میری بات میں آگے جاؤں گا. اگر بقول میاں صاحب ایک سیکنڈ یہ جملہ میں مکمل کر رہا ہوں. جی کر لیں مکمل، کر لیں جی، کر لیں آپ سارے جملے مکمل کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی کروں گا. میں کہتا ہوں کامران شاہد صاحب جناب، بقول ان کے کہ وہ لوگ بکے ہیں 16 کے 16، میں ان کی اگر بات پہ یقین کر لوں تو اگلے دن جو انہوں نے ووٹ دوبارہ ان کو اعتماد کا دیا، یا تو طاقت کے بل بوتے پہ دیا یا انہوں نے خریدے، یا پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں. میاں صاحب اب میں آگے جاؤں گا، لیکن بات یہ کہ بڑی معذرت کے ساتھ لاجک اس کی کوئی نہیں بنتی، لیکن بات 16 بندے آپ نے خریدے، انہوں نے خفیہ ووٹ کی کمٹمنٹ کر لی آپ سے. وہ اگر نظریاتی طور پہ ان کا ضمیر جاگا ہوتا تو عمران خان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ بھائی یہ 16 ہم ایسے ہیں جو انہوں نے پیسہ نہیں لیا، ہم تمہارے خلاف اس لیے ہوئے کہ تمہاری پالیسیاں غلط ہیں، ہم تمہارے خلاف اس لیے ہوئے کہ تم نے ملک کو تباہ کر دیا. جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا نا، وہ بکے ہیں تو آپ نے خریدے، یہ خرید لیں گے. پھر ارکان اسمبلی کو خط نہ نہ دیتے کامران، خط نہ لکھتے پھر عمران خان کو. سر وہ انہوں نے تو پوری کوشش کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے دوبارہ اپنا پرائیویٹ شپ تو بچانی تھی نا. آپ کے چکروں میں کہ آپ لوگ ڈبل ریٹ لگا دیتے تو اعتماد کا ووٹ بھی چلا گیا تھا.